الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتم ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: يعمد الرجل إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فيقال: خذ. بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتم فضة وانتفي به. فقال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں ان کا ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ تھا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کبار صحابہ کے ساتھ انہیں مجلس میں اور مشاورے کی مجلس کے اندر بٹھاتے تھے. لوگوں کے دلوں کے اندر یہ اشکال ہوا کہ ایک چھوٹے صحابی ان کو یہ بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ کیوں بٹھاتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ جو سورۃ شریفہ ہے اس کی تفسیر کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بتلایا کہ یہ سورۃ شریفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کی اور اس دنیا سے جانے کی خبر دے رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو 2 مرتبہ یہ دعا دی: اللہم فقہہ فی الدین، اللہم علمہ الکتاب. اس لیے تفسیری اعتبار سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو جو مقام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں حاصل تھا وہ کسی اور صحابی کو نہیں تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے انگلی کے اندر سونے کی انگوٹھی ہے، خاتم ذہب. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انگوٹھی کو ان کے ہاتھ سے کھینچا، نکال دیا اور اس کو لے کر فرش پر پھینک دی. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ آگ کے انگارے کو اٹھانے کا ارادہ کرتے ہیں اور اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں، اور فرمایا دیکھیے یہاں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے کی انگوٹھی کو اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیکھا اور آپ نے پھینک دیا. اس سے معلوم ہوا کہ سونا اور چاندی کے زیورات مردوں کے لیے حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا. اور یہ بات یاد رکھے کہ دنیا کے اندر تو
سونا اور چاندی مردوں کے لیے حرام ہے، مگر جنت کے اندر سونا اور چاندی کے زیورات کی مردوں کو بھی اجازت ہوگی، اور عورتوں کے لیے سونا اور چاندی کے زیورات کی دنیا میں بھی اجازت ہے۔ مگر ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ سونا اور چاندی کی صرف زیورات عورتوں کے لیے اجازت ہے، مگر سونا اور چاندی کے زیور کے علاوہ دوسری چیز چاہے وہ مرد چاہے وہ عورت کسی کے لیے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے بہت سے لوگ گھروں کے اندر برتن، گلاس، پیالے یا ایسی جو چیزیں ہیں برتن کی، اس کو سونا اور چاندی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہ مردوں کو دی ہے نہ عورتوں کو دی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اور انگلی کے اندر اس انگوٹھی کو دیکھا تو آپ نے صرف زبانی یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ مت پہنو، یہ ناجائز ہے، بلکہ اپنے ہاتھ سے اس انگلی سے کھینچا، فَنَزَعَهُ وَطَرَحَهُ، اور اس کو پھینک دیا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، کہ تم میں سے جب کوئی شخص کسی منکر، کسی برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ اس برائی کو ختم کرنے پر اپنے ہاتھ سے قدرت رکھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہاتھ سے اسے روکے، اور اگر اس پر اس کو قدرت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اور اگر اس پر بھی اس کو قدرت نہیں ہے تو کم سے کم ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ وہ دل سے اس کو برا جانے۔ اب یہاں دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز بتلائی ہاتھ سے روکنے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے ساتھ اس معاملے کی قدرت تھی تو آپ نے زبانی اکتفا نہیں کیا بلکہ انگلی سے کھینچ لیا اور لے کر اس کو پھینک دیا۔ اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص کسی بھی طرح بھی صاحب اقتدار بڑا ہے، اسے اپنے چھوٹے پر اس بات پر قدرت ہے کہ وہ ہاتھ سے روکنے پر قادر ہے۔ ایک صاحب اقتدار یا گھر کا کوئی بڑا یا استاد یا کوئی اپنے کسی جگہ کا اس کے ماتحت اس کے نوکر اور چاکر، اگر اس کو کوئی کام ایسا دیکھے جو برائی کا ہے، گناہ کا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اسے روکے۔ یہ نبی اکرم خاتم الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، وہاں پر کوئی کمپرو، کوئی مصالحت نہیں، روکنا ضروری ہے برائی کو۔ عجیب بات ہے، آج ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم آج کتنا دیکھ رہے ہیں کہ کتنے گناہ کے کام، برائی کے کام ہو رہے ہیں، اور ہم اس کو دیکھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ ہم اس کو زبان سے ہاتھ سے روکنے پر قادر ہونے کے بھی نہیں روکتے، زبان سے کہنے پر بھی قادر ہونے کے نہیں روکتے، اور باقی مرتبہ تو پھر ہوتے ہوتے ہم دل سے بھی اس کی برائی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی میں بتلاتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ فَيَدْعُوهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ ذَلِكَ أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اچھی باتوں کا حکم دیتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے اور پھر تم دعا کرو تمہاری دعا قبول نہ ہو۔ دیکھیں دو باتیں بیان فرمائی، اگر ہم اور آپ گناہوں کے روکنے پر قادر ہیں
برائی کے روکنے پر قادر ہے، اور پھر بھی اگر ہم گناہوں سے نہیں روکیں گے، برائیوں سے نہیں روکیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دو عذاب میں سے دو عذاب نازل فرمائیں گے. دو چیزیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہونے کا مطلب کیا؟ عذاب دو طرح کا ہے. جب اگلی امتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا کہ امت ہلاک ہو گئی، کسی پر آگ کا عذاب آیا، کسی پر پانی کا عذاب آیا، کسی پر انگارے برسائے گئے، کسی پر پتھر برسائے گئے، کسی کے اوپر چیخ ماری گئی، پورے سب کے کلیجے پھٹ گئے. الگ الگ طریقے سے اگلی امتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا. جب ان امتیوں نے نبی اس زمانے کی ان لوگوں نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طرح طرح کے عذاب آئے. حضرت شعیب علیہ السلام پر آگ کے انگارے برسائے گئے. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو چیخ ماری جبریل امین نے، سب کے کلیجے پھٹ گئے. حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قوم کو پانی کا عذاب آیا. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی صورتیں بندروں کی صورتوں میں مسخ ہو گئی. مگر یہ آقا نامدار خاتم الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اور آپ کے طفیل، آپ کی دعا کی برکت سے ہم پر ایسا عذاب نازل نہیں ہوگا. یہ صرف اور صرف نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے. ورنہ یاد رکھیے ہمیں اور آپ تو ان تمام امتوں نے جتنے گناہ کیے، ان امتوں نے ایک ایک گناہ کیے، اس ایک گناہ کے بدلے میں ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا. ہم تو سارے گناہوں کے مرتکب ہیں، ہم پر تو سارا ہر قسم کا عذاب نازل ہو تب بھی مناسب ہے، اس لیے کہ ہم سارے گناہوں کے اندر مبتلا ہے. ناپ تول میں کمی ہمارے اندر، اللہ اپنے نبیوں کی بات کا کھلم کھلا انکار اور اس کے خلاف ورزی ہمارے اندر. مگر اللہ تعالیٰ قربان جائے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ ان کی برکت سے آج ہم بچ گئے، ورنہ ہم زمین میں دھسا دیے جائے. اے کاش کی ہمیں آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں ہمیں قدر ہو جائے، ورنہ واقعتاً حقیقت میں ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے زمین پر چلنے کے لائق نہیں. فی الحال تو پہلا عذاب تو تھا مگر وہ عذاب تو نہیں آیا. مگر ایک عذاب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو، اس کا مطلب یہ کہ جن گناہوں کے اندر ہم مبتلا ہیں ان گناہوں کا گناہ ہونا، اس برائی کا برا ہونا ہمارے دل سے ختم ہو جائے. ہم گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، ہم برائی کو برا سمجھے ہی نہیں اور اس کو کرتے چلے جائے، اور ہمارے دل کے اندر سے وہ حس مٹ جائے، وہ نفرت ختم ہو جائے، اور ہمیں یہ احساس ہی نہ رہے کہ ہم گناہوں کے اندر مبتلا ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ زبردست اللہ کا عذاب ہے کہ ہمارے دل کے اندر کسی گناہ کا گناہ ہونا اور کسی برائی کی نفرت ہوگی تو ہم اس گناہ کو چھوڑیں گے. آج کل جو ہم اور آپ گناہوں کے اندر، برائیوں میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں جو مبتلا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں اس گناہ کا گناہ ہونا، اس برائی کا برا ہونا ہمارے دل سے مٹ گیا ہے. حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے، یہ صدر مدرس تھے، حضرت حکیم المت اللہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص اساتذہ میں تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک مرتبہ کسی دوست کے یہاں کھانے جانے کا اتفاق ہوا، اور میں نے کھانا کھا کر جب میں گھر آیا تو وہ کھانا جس کے وہاں کھایا تھا وہ مشکوک اور مشتبہ کھانا تھا، اس کی کمائی تھوڑی مشتبہ تھی. اس کھانے کا دل میں یہ اثر ہوا کہ کئی دن تک میرے دل کے اندر اتنی ظلمت میرے دل میں پیدا ہوئی کہ کئی دن تک مجھے بڑے بڑے گناہ کرنے کا دل میں دائرہ پیدا ہوتا رہا کہ میں یہ گناہ بھی کر لوں، میں یہ گناہ بھی کر لوں، میں یہ گناہ بھی کر لوں. دیکھیں جب دل صاف ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے، اور وہ انسان کتنا بڑا جو صاحب تقوی، صاحب ورع، اور جس کی پوری زندگی قرآن و حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی،
جب اس کے دل، اس کے اندر، اس کے پیٹ میں ایک مشتبہ مشکوک لقمہ چلا گیا تو اس کی وجہ سے اس اتنی ظلمت دل میں پیدا ہو گئی کہ اس گناہ کا کرنے کا ارادہ ہوتا رہا۔ اصل بات یہ کہ ہم اتنے اس قدر گناہوں کے اندر ملوث ہیں، اس قدر گناہوں کے اندر مبتلا ہے کہ گناہ کی وجہ سے گناہ کی نفرت ہمارے دل سے ختم ہو چکی ہے۔ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ ہم آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کام ہم کر رہے ہیں۔ یہ احساس ہمارے دل سے اندر ختم ہو گیا۔ بنی اسرائیل پر گزشتہ جمعہ چل رہی تھی بات، لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، کہ بنی اسرائیل پر حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانیں ان پر لعنت کی گئی۔ اور میں نے بتلایا کہ یہ لعنت صرف ان دونوں سے نہیں، پہلے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی، خاتم اور آخر میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں بھی ان پر لعنت کی گئی۔ کیوں لعنت کی گئی تھی؟ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل النقص، ان اول دخل النقص، سب سے پہلا جو بنی اسرائیل کے اندر جو گناہ کے اندر وہ داخل ہوا اور جس بنیاد پر ان کو ہلاک کیا گیا، جس بنیاد پر انہیں ملعون اور مردود قرار دیا گیا، اس کی ایک وجہ یہی ہے، سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل کے جب وہ اپنے دوستوں کے اندر اور اپنی محفلوں میں جاتے اور اپنے دوست احباب کو اور اپنی مجلسوں میں جب دیکھتے گناہ کے کام کو کرتے ہوئے تو شروع میں تو وہ لوگ گناہوں سے اپنے دوست کو، اپنے ساتھیوں کو روکنے کی کوشش کرتے کہ بھائی یہ تم جو کر رہے ہو یہ گناہ ہے، اتق اللہ یا اتقی ھذا یا رجل، ڈر تو اس سے آدمی، یہ گناہ کا کام ہے۔ مگر جب دوسرا دن ہوتا، پھر جب اس جگہ جاتے اور گناہ کا کام کرتے دیکھتے تو اب وہ بجائے گناہ کے کام کو روکنے کے ان کے ساتھ گل مل جاتے، بس ان کے ساتھ اکیلا ہوا بش، کھانا بھی ان کے ساتھ کھاتے، بیٹھتے بھی ان کے ساتھ، پیتے بھی ان کے ساتھ، رہتے بھی ان کے ساتھ۔ اب اس کی وجہ سے ان کے دل کے اندر اپنے ساتھی کے گناہ کرنے کی نفرت ختم ہو گئی، اب روکنا اور ٹوکنا چھوڑ دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا۔ دیکھیں ایک تو گناہ کر رہا ہے، گناہ کا کرنا تو گناہ ہے، مگر گناہ کرنے کے بعد جو شخص اس کو دیکھ رہا ہے اور اس گناہ سے اس کو نہیں روک رہا ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر رہا ہے تو وہ بھی گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اوحى اللہ الى عز وجل ان اقلب مدینۃ کذا وکذا، آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کی طرف وحی بھیجی کہ اے جبرائیل جاؤ فلاں شہر میں اور اس شہر کو الٹ دو۔ جبرائیل امین نے کہا یا اللہ، آپ جس شہر کے الٹ دینے کا اور جس شہر پر عذاب نازل کرنے کا حکم دے رہے، اس شہر کے اندر ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے پلک جھپکنے بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، پلک جھپکنے کی بار بھی آپ کا گناہ، آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ فرماتا پہلے اس کو الٹ دو، اس کے بعد دوسرے کو الٹ دو، اس لیے کہ جب اس جگہ پر اس بستی میں گناہ ہو رہے تھے، اس شخص کے پیشانی پر بل بھی نہیں آ رہا تھا۔ گناہ ہونا اور پھر گناہ کی برائی کا دل سے مٹ جانا، یہ اس سے بھی زیادہ اللہ کا عذاب ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر سے آج گناہ اتنے ہو رہے ہیں، اس قدر گناہوں کے اندر ہم ملوث ہیں کہ گناہ کرتے کرتے یا گناہوں کے اندر یا گنہگاروں کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے ہمارے نیکوں کے اندر سے بھی گناہ کی برائی ختم ہو چکی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو چکا۔ آج ہم اور آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک میں کس پر عمل کیا کہ اپنے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انگوٹھی کو لیا اور کھینچ کر پھینک دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم ذرا تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں، کیا کبھی ہم نے اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو کبھی خلاف شرع کام ہوتے ہوئے دیکھ کر کیا ہماری زبان سے کبھی یہ بات نکلی کہ اے میری بیٹی، اے میری بیوی، اے میرے بیٹے، یہ کام جو تو کر رہا ہے، تو کر رہی ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کبھی ایک مرتبہ بھی نکلا ہے؟ ہاتھ تو دور، کیا کبھی ہم نے زبان سے بھی کہا؟
ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، بے حیائی، بے شرمی، بے پردگی. اور آج ہم نے دیکھا کہ ہم نے اپنے بچیوں کو اس کے سروں سے دوپٹے نکلتے ہوئے دیکھ رہے اور اس طرح وہ جا رہی ہے، اور پھر کبھی ہم نے اس کو اپنے سر سے اس کے سر پر دوپٹہ رکھ دیا ہو، اس کو منع کیا ہو اور اپنی زبان سے اسے کہا ہو. دیکھیے، سن لیجئے، اگر یہی بات رہی اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زبانوں سے جہاں ہم اس کو برائی سے روک سکتے ہیں اور پھر بھی اگر ہم نے نہیں روکا، ہم باوجود روکنے کے قدرت کے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر تمہارے لیے دعا کی جائے گی تب بھی تمہارے لیے دعا قبول نہیں ہوگی. دعا کرنے والے چاہے کتنے اللہ والا، چاہے کتنا اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، وہ بھی کرے گا تو ہمارے لیے دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ہم ایسے گناہ کے اندر مبتلا ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے لیے دعا کی جائے تو دعا قبول نہیں ہوگی. یہ دو چیزیں بیان فرمائی. ایک حدیث پاک میں کہ رب اشعث اکبر یمد یدیہ الی السماء ومأکلہ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاء. ایک شخص لمبے چوڑے سفر سے نہ جائے حرم پہ پاک کے اندر، اور اتنا لمبا سفر کر کے کہ اس کے کپڑے بھی میلے ہو جائے، اس کے بال بھی غبار آلود ہو جائے، اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائے، مگر اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام اور اس کا پہننا حرام، اور وہ اللہ کے سامنے دعا کرے، کہاں اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا؟ اگر ہم اور آپ گناہوں کے اندر مبتلا رہے، ہم گناہ پر روکنے پر قادر ہونے کے باوجود گناہ سے نہیں روکیں گے، تو ایک چیز تو یہ دیکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من رجل يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على ان يغيروا عليه ولا يغيرون الا اصابهم الله بعقاب قبل ان يموتوا. یہ حدیث پاک تو روزانہ پڑھتے رہے، سنتے رہے، اور اس کو اپنے دل کے اندر نشر کر دے کہ جب کبھی ہم اپنے گھر میں ہو، اپنے دوستوں میں ہو، اپنی دکانوں پر ہو، اپنے آفسوں پر ہو، اور ہم اپنے ماتحتوں کو، اپنے نیچے والے کو اور اپنے پاس کام کرنے والے کو جب کسی برائی میں دیکھیں اور ہمیں کہ ہم کو کیا، وہ جانے، اس کا کام جانے، تو یاد رکھیے اس طرح سمجھ لینے سے، سوچ لینے سے ہم کبھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. فرمایا آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کسی جگہ تم ہو اور وہاں گناہوں کا کام ہو رہا ہو اور آپ اس کے روکنے پر قادر ہیں، پھر بھی آپ اس کو نہیں روک رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جن کا فرمانا کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا، جو صادق الامین ہے، جو اصدق الحدیث ہے، جو سب سے زیادہ سچے ہیں، جن کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے، جو کچھ فرمایا وہ ہو کر رہے گا، وہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہے کہ اس شخص کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ کے عذاب میں مبتلا نہ ہو. نہ روکو، نہ کہو، ان کو خوش کرنے کے لیے چھوڑ دو اور کہو کہ کیا کرنا، کیا کہنا، ارے بھائی زمانہ ایسا ہے، وقت ایسا ہے، ابھی تو ایسا زمانہ چل رہا ہے، کرتے رہو. مگر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس وقت تک ہماری موت نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ کے عذاب میں مبتلا نہ ہو. ایک طرف تو ہمارا حال یہ، اور دوسری طرف دیکھیے ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھیے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو کسی نے کہا اس صحابی کو خذ هذه الفسق، خذ خاتمک، تم اپنی انگوٹھی کو اٹھا لو، وانتفی بھی، اور اس سے فائدہ حاصل کر لو. کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انگوٹھی پہننے سے منع کیا ہے نا، اب اس انگوٹھی کو لے لو، اپنے گھر میں اپنی بیوی بچیوں کو دے دینا، یا اس کو بیچ کر اس سے قیمت حاصل کر کے فائدہ حاصل کر لو. مگر صحابی کیا فرماتے لا واللہ لا آخذہ ابدا، نہیں خدا کی قسم میں کبھی اس انگوٹھی کو اٹھا نہیں سکتا ہوں. وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس انگوٹھی کو آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہو. یہ تھی صحابہ کے بارے میں، تو جب کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے پھر اس کے خلاف ورزی کبھی نہیں ہوتی. اور ہم اور آپ ہیں جو محبتوں کے دعویٰ کرنے والے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا احسان کہ اتنے گناہوں کے باوجود اللہ نے
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے وہ عذاب ہم پر نازل نہیں فرمایا جو پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں پر نازل ہوا، اور پھر ہم اسی آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ماتحتوں کے ذریعے ہم دیکھیں کہ وہ قدموں کے نیچے رون رہے ہیں اور اس کو ختم کر رہے ہیں، اور ہم اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکنے پر ذرہ برابر بھی ہم آمادہ نہ ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر ہم گناہوں کے ساتھ ہمارے اندر ملتے جلتے رہیں گے اور اس کے اندر ہم شامل رہیں گے، تو گناہ ہونا اور گناہ کی نفرت جب ہمارے دل سے مٹ جائے گی تو یہ سب سے بڑا عذاب۔ کتنی بڑی حدیث اور کتنی بڑی چیز، ذرا ہم اور آپ ذرا سوچیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ رسول تمہیں دے اس سے لے لو اور جس سے رسول تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ بہت بڑی چیز ہے۔ آج ہم اور آپ اپنے دل میں شکوہ کرتے ہیں، ارے بھائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسدعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بھائی میں تو دعا کرتا رہتا ہوں، بہت دعا کرتا ہوں، میری تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ مگر کبھی ہم نے غور و فکر کیا آخر میں اتنی دعا کرتا ہوں اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا چیلنج، اللہ کی پکار کہ اے کو میں تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں، پھر بھی آخر کون سی رکاوٹ ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ میری دعا کو قبول نہیں فرماتا؟ ہم ذرا سوچیں، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ آخر کیا چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم زبان سے شکوہ کرتے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تھا اس کو چھوڑ تو نہیں رہے، ہم کئی حرام چیزوں کے اندر مبتلا تو نہیں ہے جو جس گناہ کی بنیاد پر ہماری دعا قبول نہ ہو۔ یہ چیزوں کی طرف اور ان اسباب کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جب گناہ ہونا ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کی نفرت ختم ہو جاتی ہے، تو گناہ کتنا ہی ہمارے سامنے ہو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک چیز اور ایک گناہ کا جب عادی انسان ہو جاتا ہے اور وہ گناہ کرتا رہتا ہے لوگ کرتے رہتے ہیں اور اس کی نفرت دل میں ختم ہو گئی، تو یہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ اور اس سے آگے کیا ہوگا؟ اگر گناہ کی نفرت ختم ہونے کے بعد اس گناہ کا جواز اور وہ گناہ اور اس کام کا کرنے کا جواز دل میں آ گیا تو اور خطرناک ہے کہ کسی حرام اور ناجائز چیز کو حلال سمجھنا، یہ ایمان کا خطرہ اور ایمان اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اچھی باتوں کا حکم دیتے رہے، بری باتوں سے روکتے رہے۔ اگر ہم اچھی باتوں کو اور ہم اگر کوئی بری بات کوئی گناہ کا کام دیکھیں، اگر جس طرح بھی ہمیں قادر ہو ہاتھ سے روکنے پر اور یا زبان سے روکنے پر، اور اگر ان دونوں چیزوں کے اندر کرنے میں فتنے کا اندیشہ ہے تو کم سے کم ہم اس کو دل سے برا سمجھے۔ یہ تو ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔